زیب النساء خالہ جب حج پہ گئی نا تو وہاں سے شیطان کو مارنے والی کنکریاں لے آئی اور وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی اور اسے کہا کہ جب بھی تمہارا شوہر تم کو مارے، تم پہ غصہ کرے نا، تو یہ کنکریاں اس کو پانی میں لا کے دے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی عجیب سی کہانی ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈا کرتے ہیں نا، ان کو کہیں بھی چین نہیں ہے۔ کہانی ہے زیب النساء خالہ کی۔ اپنے گاؤں میں بڑی مشہور تھی زیب النساء خالہ، اپنے علاقے میں مشہور تھی زیب النساء خالہ۔ تو ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ٹوٹل 6 بچے تھے، اور ان کے شوہر وقت سے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اب اللہ کر کے جب بیٹیوں کی شادی کی تو ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا، اس کا نام تھا امرین۔ امرین جب دیکھتی نا، اس کی بڑی بہن کبھی آتی مار کھا کے اپنے شوہر سے منہ سوجا ہوتا، کبھی اس کے چھوٹی بہن، کبھی اس سے چھوٹی بہن، حتیٰ کہ ایک بار اس کے شوہر نے اس پہ استری سے جلا دیا تھا اور ایک کے منہ پہ کچھ مارا تھا، نشان ہی پڑ گیا تھا۔ اور ایک چھوٹی بہن تھی، اس کو کبھی کہیں بال کاٹ دیا اس کے، کبھی کچھ کر دیا۔ اب اس کی بھی عمر شادی کی ہو رہی تھی، لیکن یہ اپنی بہنوں کا حال دیکھ کر نا کہتی میں شادی نہیں کروں گی۔ جو کوئی بھی رشتہ آتا ہے نا، اس کو نہ کر دیتی، انکار کر دیتی۔ ماں بڑی پریشان تھی، اور جب بھی اس کی بیٹیاں مار کھا کے آتی نا اپنے میکے سے، تو ماں تو تھی نا، وہ پیروں فقیروں کو بہت مانتی تھی، قبروں پہ جاتی تھی، وہاں سے نا کسی پیر صاحب سے تعویذ لے کے آتے اور بیٹی کو دیتی، یہ لو اپنے شوہر کو دے دینا پانی ملا کے۔ کبھی لے کے آتی تعویذ کے اپنے شوہر کو تکیے کے نیچے رکھ دینا، کبھی کوئی تعویذ لے کے آتی کہ اپنے گنڈوا کرنا شوہر کی قمیض میں اس کو سلائی کر دینا، طرح طرح کے ٹوٹکے کرتی رہتی۔ بڑا ان سے وہ کام ہوتے ہیں، اور وہ اس کی جو بیٹیاں تھیں نا، وہ کہتی کہ اماں وہ تو لگتا ہے تعویذ الٹے اثر کر رہے ہیں، جیسے جیسے تعویذ دیتے ہیں وہ ہم سے اور لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ماں ہمارا کچھ کر لے۔ اب وہ ماں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ ایسے ہی کرتے کراتے نا جو ہمارے چھوٹے بھائی تھے ان کا کاروبار اچھا چل گیا۔ جب کاروبار اچھا چلا تو ماں کی خواہش تھی کہ میں نا حج کروں، تو بھائیوں نے مل جل کے پیسے جمع کیے اور ماں کو حج پہ بھیج دیا۔ ماں نے حج کا فریضہ ادا کیا، اور جب جاتے ہیں نا جہاں جمرات جن کو کہتے ہیں شیطان، وہاں پہ 3 شیطان ہیں جو کنکریاں مارتے ہیں، اور جب بھی کنکری اٹھاتے ہیں بسم اللہ اللہ کر کے کنکری مارتے ہیں شیطان کی طرف۔ وہاں سے کنکریاں لے آئی تھوڑی سی، اور کنکریاں لا کر نا اس نے اپنے سنبھال کے رکھ دی، اور چھوٹی بیٹی کو کہتی رہی کہ تو شادی کر، رشتہ آیا۔ آخر ایک رشتہ آیا، بہت اچھا رشتہ تھا۔ ماں نے خوب چھان بین کی، بھائیوں نے خوب چھان بین کی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ امرین جون سی بہت ڈری ہوئی ہے، بہت سہمی ہوئی ہے اپنی تینوں بڑی بہنوں کو دیکھ کے، ان کے گھر کے حالات دیکھ کے۔ تو لہٰذا اس لڑکا واقعی بہت اچھا تھا۔ اس کو لڑکا دکھایا، سب نے اس کی تعریف کی، لڑکا ویسے ہی بہت خوبصورت تھا، بہت سمارٹ تھا، اس کی اچھی جاب تھی، اور گھر میں بھی وہ بھی سب سے چھوٹا تھا۔ امرین نے بھی آخر ہاں کر دی، شادی ہو گئی۔ شادی کی رات امرین جب سجی بنی بیٹھی ہے تو اس کی سہیلیاں اس کے گرد بیٹھی ہیں اور خوش گپیاں کر رہی ہیں، شرارتیں کر رہی ہیں۔ تو وہیں امرین کی ماں کہتی ہے چلو لڑکیوں باہر چلو، مجھ کو امرین سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اب امرین پریشان، پتہ نہیں امی کون سی بات کریں گی، کیا کہیں گی، سو وسوسے سے 100 خیال ذہن میں آتے ہیں۔ امرین کی ماں جو تھی نا اس کے پاس بیٹھی ہے اور نا اپنا پلو کھولنا شروع کر دیا۔ پلو میں نا کچھ نا چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور کچھ عجیب سی چیز تھی، اور یہ اس کو دیا کہ بیٹا ڈرنا مت، تم یہ مت سوچنا کہ تم بہا کے چلی گئی، تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سمجھنا یہ کنکریوں کی صورت میں تمہاری ماں تمہارا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ لڑکی کہتی ہے، امرین کہتی ہے ماں یہ کنکریاں کیا کنکریاں ہیں؟ کہتے ہیں ان کو اچھی سے سنبھال کے رکھنا، جب کبھی بھی نا تمہارا شوہر تم سے غصے ہو، ناراض ہو نا، تو یہ کنکریاں نا پانی میں گھول کے پلا دینا۔ وہ کہتی ہے بڑی خوش ہوئی، تو بڑے کام کی چیز بتا دی ماما نے۔ وہ بھی وہ کنکریاں ہوتی ہیں نا اپنے پرس میں چھپا کے تھیلی میں ڈال کے رکھ لیتی ہے، اور جب اپنے گھر جاتی ہے وہاں کے سسرال والے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کا شوہر بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا اس کا خیال کرتے ہیں، اور سارا گھر جو ہے نا امرین کی حسن کی تعریف کرتا ہے، امرین کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، امرین کو اچھے سے کھانے بنانے آتے ہیں اس کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ امرین کا جو شوہر تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا، اس پہ جان نچھاور کرتا تھا۔ کچھ دن بعد ہی امرین جو تھی نا پیٹ سے ہو گئی، تو اس کے سسرال والوں نے اس کو کہا بھائی اب تم زمین پہ قدم ہی رکھنا،
اس کو نا ہاتھ کے چھالے کی طرح اسے امرین کو رکھا سارے گھر میں، اس سے نہ کوئی کام کراتے، کبھی اس کے لیے پھل آ رہے ہیں، کبھی جوس آ رہے ہیں، کبھی یخنی آ رہی ہے، کبھی سوپ آ رہے ہیں۔ امرین تو ایسے جیسے مہارانی ہے اس گھر میں، بڑی خوش امرین، اور چھوٹے موٹے گھر کے کام کر لیتی، کوئی شوہر کی خدمت کر دی۔ تو ایک دن شوہر کی جو بڑی قیمتی فائل تھی، بڑی کام کی فائل تھی، وہ امرین نے غلطی سے، امرین نے سمجھا کوئی ردے کی پیپر ہے، اسے ردے میں پھینک دی۔ اب اس کا شوہر فائل ڈھونڈتا ہے کہ اس طرح پرانی سی فائل تھی، میں یہاں رکھی تھی، بہت لازمی فائل ہے، بہت قیمتی فائل ہے، اس میں کروڑوں کے پیپرز ہیں۔ اب امرین ڈھونڈتی ڈھونڈتی پوچھتی ہے جو وہ فائل اس طرح کی فائل تھی؟ کہتا ہاں۔ وہ کہتی ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے کام کی فائل ہے، میں نے وہ غلطی سے ردی میں پھینک دی ہے۔ اب یہ شوہر کبھی اسے لڑا نہیں تھا، وہ اسے لڑنا شروع کر دیا، تم بے وقوف ہو، پاگل ہو، پوچھ تو لیا کرو پھینکنے سے پہلے میری کام کی چیزیں، تم نے ہاتھ کیوں لگایا اس کو؟ شوہر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ امرین جلدی سے کچن میں گئی اور گلاس میں پانی ڈالا، اور ذہن میں خیال آیا تھا، خیال کنکریوں کا۔ وہ چند کنکریاں پانی میں ڈالی ہیں، وہ کنکریاں جو پانی میں ڈالی ہیں تو تھوڑی دیر میں گھل گئی ہیں، اور لا کے وہ پانی میں اپنے شوہر کو دیا۔ شوہر نے پانی پیا اور شوہر کی تو طبیعت خراب ہو گئی، اس کے تو جناب الٹیاں آنی شروع ہو گئی، اور پتہ نہیں عجیب سی حالت ہو گئی، رنگ پیلا پڑ گیا، گھر میں شور شرابہ ہو گیا، کیا پلا دیا کیا پلا دیا ہمارے بیٹے کو۔ وہ جناب فٹافٹ جیٹھ بھی آ گیا، دیور آ گیا، امی آ گئی، ساس اس کی آ گئی، سب نے وہ اٹھایا اور اس کو لے گئے ہسپتال میں۔ ہسپتال میں لے گئے، سارا سٹاف ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ اب ساس کہتی ہے اچھا بھلا تھا، کوئی فائل کا ذکر کر رہا تھا، تمہارے پاس کمرے میں گیا، تم نے پانی میں کچھ ملا کے دیا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بتاؤ کیا کیا؟ وہ امرین پریشان، کچھ بھی نہ ذکر کرے کہ نہیں 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 کرتی جائے۔ اب وہ دیور جیٹھ سب اس کو دیکھے۔ اب ایک طرف اس کو زیادہ اس سے غصہ بھی نہ کروں کیونکہ وہ 8ویں مہینے میں تھی۔ اب وہ ایک ماں کا بھی خیال رہا، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی خیال تھا، بڑے پریشان کہ آخر ہوا کیا ماجرا ہے۔ اب امرین بار بار اپنی امی کو فون لگا رہی کہ وہ کنکریاں میں تھا کیا، آخر کنکریاں تھی تو گھل کیوں گئی؟ لو جی، اب اس کی امی فون کال نہ جائے، نیٹ ورک کا ایشو آ رہا تھا، اور یہ اس کی جو ساس ہے اس کے پیچھے لگی، بتا تو نے کہا کیا ملایا پانی میں؟ دیور بھی شک سے دیکھے، جیٹھ بھی شک سے دیکھے، سارے گھر والے اس پہ شک کریں۔ ادھر جو ہسپتال تھا اس کا سٹاف کہہ رہے آپ یہاں پہ رش مت ڈالیں، باہر جا کے بیٹھیں، ایک بندہ یہاں پہ یا 2 بندے بہت ہیں، تو آپ باہر جا کے بیٹھیں۔ سب کو باہر نکال دیا۔ امی کو پھر فون کرتی ہے امرین، امی کا فون بند جا رہا ہے، نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے۔ آخر 5-6 بار ٹرائی کرنے کے بعد امی کو فون مل گیا۔ امرین کہتی ہے ماں تو نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا، کہتی ہے تیری یہ ننھی سی جان اس ٹائم بڑی مشکل میں ہے۔ آپ نے وہ کنکریاں ڈال دی تھی مجھ کو دی تھی کنکریاں، وہ میں نے شوہر جو غصے میں آیا تو میں کو آپ نے جو کنکریاں دی تھی وہ میں نے اپنے شوہر کو دی، وہ غصے میں تھا، اس کو پلا دی ہیں، اب وہ ہسپتال میں داخل ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کہتا ہے 1-2 گھنٹے میں اگر ہوش نہ آئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے تم نے وہ کنکریاں پلا دی؟ میں تم کو بتانا بھول گئی تھی، وہ نہیں پلانی تھی۔ کہتی ہے ماں تم نے یہ کون سا غضب کر دیا، میرے جو سہاگ ہے وہ تو بڑا خطرے میں ہے۔ اب کیا تھا کنکریوں میں؟ اب وہ ماں سے کہ جلدی آ جاؤ۔ اب ماں وہاں سے جیسے بھی رکشہ پکڑ گاڑی پکڑ کیسے بھی پہنچتی ہے بیٹی کی سسرال، اور وہاں پہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ساس بھی ہے، سب آپس میں ایک ہی بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ امرین نے کچھ پانی میں ملا کے پلایا تھا تو اس سے جو انسان ہمارے بیٹے کی حالت خراب ہو گئی ہے، پوچھو امرین سے کیا پلایا۔ اب وہ لڑکی جو تھی امرین، اسے رہا نہ گیا، کہتی ہے میں نے تو کچھ نہیں پلایا، جب میری بدائی ہو رہی تھی تو ماں نے مجھ کو لا کے کچھ کنکریاں دی تھی کہ یہ جب بھی تمہارا شوہر کبھی ناراض ہو غصے میں ہو تو اس کو کنکریاں دے دینا، اس کا غصہ اتر جائے گا۔ اب اس کی ساس کا، دیور جیٹھ کا، سب کا رخ تو پونکا جو انسان امرین کی ماں کی طرف ہو گیا۔ بتا خالہ، ہم نے تیرا کون سا کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو اتنی بڑی سزا دی ہے؟ اپنے ہی داماد کو کھا جانے والے کام کیے تو نے، اس کی جان کی دشمن ہو گئی، اپنے بیٹی کی سہاگ کی جان کی دشمن ہو گئی، اور اس میں کئی سوال کر دیے۔ اب وہ ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو کے ڈاکٹر نے کہا آپ لوگ یہ وارڈ سے باہر چلے جائیں، یہاں شور مت کریں، یہاں پہ 1-2 بندہ کافی ہے، نکلے یہاں سے۔ ڈاکٹر نے سب کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ اب باہر آیا تو دیور کہتے ہیں آپ لوگ گھر چلے جائیں، چھوٹا دیور تھا وہ وہاں پہ رکتا ہوں، سب کو گھر بھیج دیا۔ امی، ساس، جیٹھ وغیرہ سب گھر پہ آ گئے، ساتھ امرین بھی آ گئی۔ اب جو ساس وہاں پہ آ کے
مرغی کی طرح گرا رہی ہے، جیسے مرغی کھم کھلا لیتی ہے نا. کہتی ہے بہن اب بتا آخر تم نے ایسا کیا دیا تھا اپنی بیٹی کو جو ہمارے بیٹی نے کھایا ہے تو اس کی جو طبیعت خراب ہو گئی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ وہ تو گھنٹے ڈیڑھ کا مہمان ہے. اب وہ نا امرین کی ماں کہتی ہے میں کیا بتاؤں بہن، میری جو تینوں بیٹیاں تھیں اپنے گھر میں سکھی نہیں تھی. میں پیروں فقیروں کو بہت مانتی تھی، تو میں کبھی کوئی تعویذ لا کے دیتی، کبھی کوئی تعویذ لا کے دیتی. اور ان کی وجہ سے چھوٹی جو میری بیٹی تھی امرین، یہ شادی نہیں کر رہی تھی. یہ کہتی تھی میں شادی نہیں کروں گی. بہن جو بعد میں شوہر اس طرح کے ہوتے ہیں اس لیے وہ ڈر گئی تھی. تو جب میں حج پہ گئی تو پیر صاحب نے مجھے کہا کہ نا حج پہ جاؤ گی تو وہاں سے کنکریاں لے کے آنا، ان کو دم کر کے دوں گا. جو تمہاری لڑکی کنواری رہ گئی ہے نا کوئی بھی، اس کو دینا، اور اس سے کہنا جب بھی تمہارا شوہر جو ان سے ہے نا غصے میں ہو، تم پہ ہاتھ اٹھائے تو کنکریاں دے دینا اس میں. اور وہ کنکریاں میں وہاں گئی حج پہ تو وہاں سے کنکریاں لے کے آئی اور لا کے میں نے پیر صاحب کو دے دی. پیر صاحب نے کنکریاں رکھ لی، ان کی کچھ اور دوائیں بنا کے گولیاں دے دی کنکری کی طرح، جو تھوڑی دیر میں گھل جاتی ہیں. کچھ دن بعد جب میں نے پیر صاحب کو بتایا کہ میری بیٹی اپنے گھر میں بڑی خوش ہے، تو پیر صاحب نے کہا اپنی بیٹی سے کہنا وہ کنکریاں پھینک دے، یہ نہ ہو کہ کنکریاں دے دے اور شوہر کی جو جان نہ خطر میں چلی جائے. وہ کنکریوں میں کچھ اس طرح کا درختوں کی جڑ بوٹیوں کا جو مکسچر کیا ہوا ہے جس سے نا سیدھا نا دل پہ افیکٹ کرتا ہے اور دل پھٹ جاتا ہے انسان کا. تو اب وہاں پہ وہ لڑکی بھی پریشان، امرین جو ہے اس کی ساس بھی پریشان. وہ کہتی بہن تم کو ذرا ترس نہیں آیا، تم کرتی کیا ہے؟ پیروں فقیروں پہ تمہیں یقین ہے، ڈاکٹروں پہ، اللہ پہ یقین نہیں ہے تجھ کو؟ او ہو، وہاں تو امرین کی ماں ایسے ہے زمین پھٹ جائے، زمین میں دھنس جائے کہ کیوں پیر فقیروں کے چکر میں پڑی ہے. اور وہاں پہ امرین اللہ سے دعا کرتی یا باری تعالیٰ اس بار بچا لے، آئندہ آپ ماں کی دی ہوئی اور کوئی پیر فقیر کمر میں نہیں پڑوں گی، سیدھی ڈائریکٹ اللہ آپ سے دعا کروں گی، آپ سے فریاد کروں گی. اتنا ہی کہنا تھا کہ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا. اس کے جیٹھ کا فون آتا ہے ہسپتال سے کہ جو ہے ناصر اس کو ہوش آ گیا. لو جی سارا گڑبڑا خوش ہوتا ہے اور امرین کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کی ماں کو کبھی نہیں معاف کرتے. کچھ دن بعد امرین کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتا ہے. اس کا شوہر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ امرین کی غلطی نہیں تھی، امرین کی ماں کی غلطی تھی. اس طرح ہی نا جو لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں نا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، عزتیں گوا دیتے ہیں. ایک پیر صاحب نے مریدین گھر جاتے ہیں تو مریدنی کہتی ہے پیر صاحب قیامت کے دن، حشر والے دن ہم کو تو آپ کیسے پہچانو گے؟ کہتے ہیں نا حشر والے دن تو مائیں بچوں کو بھول جائیں گی. تو پیر صاحب نے کہا تم فکر مت کرو، چھری لے کے آؤ. تو چھری لے کے آیا، وہ چھری لے کے آئی تو پیر صاحب نے اس کی جو ان سے نا کان کاٹ دیے. کہا اب جتنی بھی کنکٹیاں ہوں گی نا وہ میری مریدنی ہوگی، میں پہچان لوں گا. تو تھوڑی دیر بعد اس مریدنی کا شوہر آ گیا، اس نے دیکھا کہ بیوی کے خون نکل رہا ہے. وہ کہتے یہ کیا ہوا؟ کہتے پیر صاحب سے میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے میدان حشر میں آپ کو بخشش کروائیں گے اللہ کے پاس سے، تو آپ کیسے پہچانو گے ہم کو؟ تو پیر صاحب میرے کان کاٹ دیے کہ تم میں جو اتنی کنکتریاں ہوں گی میری مریدنیاں ہوں گی. تو وہ کہتا ہے شوہر، اس کو 1000 بار سمجھا چکا تھا کہ پیروں کے چکر میں مت پڑو. وہ اسے کہتا ہے یہ تو بتاؤ پیر صاحب تم کو پہچان لیں گے، تم کیسے پہچانو گے تمہارے پیر ہیں؟ وہ کہتی ہے بڑی کام کی بات بتائی ہے. وہ کہتا ہے چھری لے کے آؤ. وہ چھری لے کے آئی ہے، پیر صاحب کی ناک کاٹ دی. کہتا جو ناک کٹا ہوگا نا تمہارا پیر ہوگا. یہ پیروں فقیروں کے چکر میں جو انسان مت پڑو، اللہ سے سیدھا ڈائریکٹ مانگو. یہ دکانداری ہے، جتنے بھی مسلک ہیں نا پاکستان میں کوئی بھی ایسا ایک مولوی نہیں ہے، سب دکانداری ہیں، کوئی بھی معاف نہیں ہے. ہم ہر بندے نے، کسی نے چھوٹی دکان ہے، کسی کی بڑی دکان ہے، کسی کی سپر مارکیٹ ہے، کسی کی جگہ جگہ برانچیں بنی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا کسی جنازے پہ، صحابہ کے جنازے پہ گئے تو ابھی تدفین میں دیر تھی تو آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک سیدھی لائن کھینچی، اس کی ارد گرد نا ٹیڑھی مڑی لائن سے کھینچی اور کہا کہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، میرا راستہ ہے، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اس پہ چلنا. جو ٹیڑھی مڑی لائن ہے ان پہ شیاطین ہے، ان سے باز رہنا. اور وہی کام ہمارے پاس ہو رہا ہے. جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں، فحاشی کے اڈے، زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ پیروں کے درباروں کے اندر بن رہے ہیں. کہاں پہ لکھا کہ دربار بناؤ، اس پہ عرس کرو، اس پہ جناب پھول چڑھاؤ، خوشبو جاتی ہے. اب ایک بات ہے، سمپل سی بات ہے،
جب آدمی مرتا ہے، وہ پیر بہت بڑا پیر تھا، وہی حافظ صاحب تھے، وہ قاری صاحب تھے، جب مرتے ہیں اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ خود اپنا غسل کر لیتا، مرنے کے بعد نہیں کر سکتا نا، پھر اس میں یاد اس کو کندھے پہ اٹھا کے لوگ لے کے گئے نا جنازے میں، لوگوں نے قبر میں اتارا، مٹ قبر کھودی، اس کو ڈال دیا قبر میں، وہ مرنے کے بعد سپر پاور ہوا گئی اس میں، سپر مین بن گیا، کہاں سے شکتی آ گئی، کون سی وہاں پہ قبر میں سے کو کیڑے کھانے کے بعد کہاں سے اٹھ گیا دوبارہ، وہ پھر اس سے مانگ رہے ہیں ہماری مرادیں پوری کر، ہماری منتیں بنا، اور جناب اس کا عرس ہو رہا ہے، اس کو دودھ سے نہلا رہے ہیں، اس کے اوپر جناب گل والی چادر چڑھا رہے ہیں۔ عقل کے ناخن لو، مشرکین مکہ والے کام چھوڑ دو، کام خراب ہو جائے گا، جذباتی ہو جائیں گے، ذرا نارمل رہتے ہیں ویڈیو تک۔ تو یہ ویڈیو تھی جو پیروں کے چکر میں پڑتی ہیں عورتیں، ان کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی کہ پیروں سے باز رہنا ہے۔ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔